تاریخ میں شاید ہی کوئی حکمران ایسا ہو جس کے بارے میں دو بالکل مختلف تصویریں ایک ساتھ موجود ہوں۔ ایک تصویر یہ کہتی ہے کہ اورنگزیب ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے مندروں کو گرایا، مذہبی سختی نافذ کی اور سلطنت کو ایک مذہبی ریاست بنانے کی کوشش کی۔ مگر دوسری تصویر بالکل مختلف ہے۔ یہ تصویر شاہی فرامین کی ہے، ان دستاویزات کی جو خود مغل دربار سے جاری ہوئی۔ ان میں لکھا ہے کہ یہی اورنگزیب مندروں کو زمینیں دیتا تھا، پجاریوں کو وظائف دیتا تھا اور بعض جگہوں پر ان کے تحفظ کے لیے باقاعدہ حکم جاری کرتا تھا۔ یہ تضاد عجیب ہے، ایک طرف مندر توڑنے والا بادشاہ، دوسری طرف مندروں کا سرپرست بادشاہ۔ تو سوال یہ ہے کہ کون سا اورنگزیب سچ ہے؟ اور شاید اس سوال کا جواب ہمیں صرف مذہب میں نہیں بلکہ اقتدار کی سیاست میں ملے گا، کیونکہ تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہوں کے فیصلے عقیدوں سے نہیں بلکہ سلطنت کو بچانے کی ضرورت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اورنگزیب کی کہانی بھی شاید کچھ ایسی ہی ہے، لیکن اس کہانی کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک اور سوال پوچھنا ہوگا، وہ یہ کہ اورنگزیب کا یہ امیج بنا کیسے، کس نے بنایا؟ اس سوال کا جواب آپ کو کسی مغل دربار میں نہیں ملے گا، بلکہ یہ راز چھپا ہے انگریزوں کے بچھائے ہوئے ایک بہت بڑے جال میں۔ اورنگزیب کا یہ امیج جو آج ہمیں تاریخ کی کتابوں میں نظر آتا ہے، یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہ امیج آہستہ آہستہ بنا، اور اس کے پیچھے صرف تاریخ نہیں بلکہ سیاست بھی تھی۔ 19ویں صدی کا ہندوستان ایک بالکل مختلف مرحلے سے گزر رہا تھا۔ مغل سلطنت ختم ہو چکی تھی، برٹش سامراج پورے برے صغیر پر اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا، مگر برٹش راج کے سامنے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ ہندوستان ایک بہت بڑی سوسائٹی تھی، مختلف مذاہب، مختلف زبانیں، مختلف قومیں۔ اگر یہ سب لوگ کبھی ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے تو برٹش حکومت کے لیے یہاں اقتدار برقرار رکھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا۔ اس کے لیے ایک پالیسی سامنے آئی، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ یعنی سوسائٹی کو اس طرح تقسیم کر دو کہ وہ کبھی ایک طاقت نہ بن سکے، اور اس مقصد کے لیے تاریخ ایک طاقتور ہتھیار بن سکتی تھی۔ 1867 میں ایک برٹش آفیسر اور ہسٹورین سب ہنری ایلیٹ نے ایک بڑی کتاب مرتب کی۔ اس کا نام تھا ہسٹری آف انڈیا ایز ٹولڈ بائی اٹس اون ہسٹورینز۔ یہ 8 جلدوں پر مشتمل ایک بڑی کتاب تھی جس میں مسلم دور حکومت کو جان بوجھ کر ایک خاص اینگل سے دکھایا گیا۔ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں ایک خاص بات بٹھائی گئی، اور وہ یہ کہ مسلم دور حکومت ہندوؤں کے لیے صرف اور صرف ظلم اور جبر کا دور تھا۔ اسی فریم کے اندر اورنگزیب کا امیج بھی بنایا گیا، ایک ایسا بادشاہ جو مذہبی شدت کا نمائندہ تھا اور جس کی حکومت کا خلاصہ صرف ایک بات میں تھا، مندر توڑنا۔ لیکن یہ بیانیہ صرف ایک کتاب تک محدود نہیں رہا۔ انگریزوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر یہ کہانی سکولوں کے نصاب میں شامل کر دی جائے تو آنے والی نسلیں خود بخود آپس میں لڑیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں آنے والے وائس رائز بھی اسی ایجنڈے کو آگے بڑھاتے رہے۔ ان میں ایک اہم نام تھا لارڈ ڈفرن کا۔ لارڈ ڈفرن جو 1884 سے 1888 تک ہندوستان کے وائس رائے رہے، انہوں نے بھی لندن کو لکھے گئے خطوط میں یہ بات واضح کی کہ مذہبی بنیادوں پر سوسائٹی کی تقسیم برٹش مفاد کے لیے ضروری ہے۔ چند سال بعد لارڈ کرزن جو 1895 سے 1899 تک وائس رائے رہے، انہوں نے بھی تعلیمی نظام میں ایسی پالیسیز کی حمایت کی۔
جن سے مختلف کمیونٹیز کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے۔ برٹش دور میں تاریخ کا جو بیانیہ تیار ہونا شروع ہوا تھا وہ صرف انگریز مورخین تک محدود نہیں رہا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ مقامی تاریخ نویسی میں بھی داخل ہو گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ایک بڑا نام سامنے آتا ہے، جادو ناتھ سرکار۔ جادو ناتھ ہندوستان کے بہت بڑے اور مانے ہوئے تاریخ دان سمجھے جاتے تھے۔ مغل دور پر ان کی تحقیق کو طویل عرصے تک مستند حوالہ مانا جاتا رہا۔ 1928 میں انہوں نے اورنگزیب کی ایک بہت تفصیلی اور لمبی بائیوگرافی لکھی۔ 5 جلدوں پر مشتمل یہ کام مغل تاریخ کی اہم ترین سٹڈیز میں شمار کیا گیا، لیکن اس سٹڈی میں بھی اورنگزیب کی جو تصویر ابھرتی ہے وہ تقریباً ایک ہی اینگل سے دیکھی گئی تصویر ہے۔ ایک ایسا بادشاہ جو مذہبی طور پر سخت تھا، جو سلطنت کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنا چاہتا تھا اور جس کی پالیسیز کو اکثر ہندوؤں کے خلاف تعصب کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ تصویر رفتہ رفتہ مضبوط ہوتی گئی۔ یہ بیانیہ آہستہ آہستہ سکولز اور کالجز کی کتابوں کا حصہ بن گیا اور پھر کئی نسلوں نے بالکل یہی تاریخ پڑھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک انتہائی پیچیدہ تاریخ کو انتہائی چالاکی سے ایک سادہ سی کہانی میں بدل دیا گیا۔ ایک ایسی کہانی جس میں اورنگزیب صرف ایک کردار رہ گیا، مندر گرانے والا بادشاہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اصل تاریخ بھی یہی کہتی ہے، یا پھر جب ہم اصل دستاویزات تک پہنچتے ہیں تو کہانی کچھ اور نکلتی ہے؟ یہی سوال ہمیں لے جاتا ہے ایک ایسے واقعے کی طرف جس نے پہلی بار اس پوری تصویر کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ تھا الہ آباد کے ایک مندر کا تنازع۔ کبھی کبھی تاریخ کے بڑے سوالات کسی شاہی دربار میں نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے مقامی تنازع میں سامنے آتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ 1948 سے 1953 کے درمیان کا دور تھا۔ ہندوستان کو آزاد ہوئے ابھی چند ہی سال ہوئے تھے کہ اسی دوران الہ آباد شہر میں ایک عجیب تنازع کھڑا ہو گیا۔ یہ تنازع تھا سومیشور ناتھ مہادیو مندر کا۔ مندر کے 2 پجاریوں کے درمیان زمین اور جائیداد کے حقوق پر اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ یہ معاملہ پہنچا الہ آباد میونسپلٹی کے چیئرمین کے سامنے، اور اس وقت اس عہدے پر ایک ایسے شخص موجود تھے جن کا نام بعد میں اس پوری کہانی میں مرکزی حیثیت اختیار کرنے والا تھا، ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے۔ ڈاکٹر پانڈے ایک طرف تو الہ آباد میونسپلٹی چلا رہے تھے اور دوسری طرف وہ تاریخ کے ایک بہت بڑے محقق بھی تھے۔ جب دونوں فریق اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے تھے تو ان میں سے ایک پجاری نے اپنے دعوے کے حق میں کچھ پرانے کاغذات پیش کیے۔ یہ کاغذات بوسیدہ تھے، صدیوں پرانے معلوم ہوتے تھے، مگر ان پر ایک چیز واضح نظر آ رہی تھی، مغل دربار کی مہر۔ جب ڈاکٹر پانڈے نے ان بوسیدہ کاغذات کو غور سے دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ ان کاغذات پر ایک ایسی مہر لگی تھی جس کی وہاں کسی کو توقع ہی نہیں تھی۔ یہ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی اپنی شاہی مہر تھی۔ یہ کاغذات دراصل اصل شاہی فرامین تھے۔ ان فرامین میں لکھا تھا کہ اورنگزیب نے اس مندر کی دیکھ بھال کے لیے زمین عطا کی تھی اور اس کے پجاریوں کے اخراجات کے لیے باقاعدہ مالی مدد بھی فراہم کی تھی۔ یہ بات چونکا دینے والی تھی کیونکہ ڈاکٹر پانڈے کے ذہن میں بھی اورنگزیب کی وہی تصویر موجود تھی جو برسوں سے تاریخ میں بیان کی جا رہی تھی۔ ایک ایسا بادشاہ جو مندروں کو گرانے کے لیے مشہور تھا، تو پھر وہ ایک مندر کو زمین اور گرانٹ کیوں دے گا؟ ڈاکٹر پانڈے کو شبہ ہوا کہ شاید یہ ڈاکیومنٹس جعلی ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کی باقاعدہ تاریخی تصدیق کروائی جائے۔ یہ فرامین لے جائے گے ایک نامور قانوندان اور دانشور کے پاس، سر تیج بہادر سپرو۔ سپرو فارسی اور عربی کے ماہر تھے اور مغل دور کے ڈاکیومنٹس پڑھنے میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے ان فرامین کا باریک بینی سے جائزہ لیا، مہر دیکھی، تحریر کا انداز دیکھا اور تاریخی پس منظر کا مطالعہ کیا، اور آخر کار انہوں نے ایک واضح نتیجہ دیا کہ یہ ڈاکیومنٹس جعلی نہیں تھے۔ یہ واقعی مغل دربار کے جاری کردہ اصلی شاہی فرامین تھے۔ یہ لمحہ اہم تھا کیونکہ ایک مندر کے تنازع نے ایک ایسا سوال کھڑا کر دیا تھا جس نے پوری تاریخ کو دوبارہ دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اگر اورنگزیب نے واقعی اس مندر کو زمین دی تھی
تو کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا پھر اس کے پیچھے ایک بڑی اور نظر انداز کی گئی تاریخ بھی چھپی ہوئی تھی؟ اس سوال نے ڈاکٹر بی این پانڈے کو ایک طویل تحقیق کی طرف دھکیل دیا اور جلد ہی انہیں اندازہ ہونے لگا کہ یہ کہانی صرف ایک مندر تک محدود نہیں ہے، اصل حیرت تو اب شروع ہونے والی تھی۔ ڈاکٹر پانڈے نے فیصلہ کیا کہ اس سوال کو یہیں چھوڑنا درست نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے چند ساتھی ماہرین کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی تحقیقی کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی کا مقصد سادہ تھا مگر اس کے نتائج حیران کن ثابت ہونے والے تھے۔ انہوں نے ہندوستان بھر کے بڑے مندروں اور مذہبی اداروں کو ایک اپیل بھیجی۔ اپیل یہ تھی کہ اگر ان کے پاس مغل دور کے کوئی شاہی فرامین موجود ہیں تو انہیں تحقیق کے لیے پیش کیا جائے۔ شروع میں شاید کسی نے بھی اندازہ نہیں لگایا تھا کہ اس اپیل کا جواب اتنا غیر معمولی ہوگا۔ چند ہفتوں کے اندر مختلف علاقوں سے دستاویزات آنا شروع ہو گئی۔ پھر کچھ مہینوں بعد یہ سلسلہ اور بڑھ گیا۔ جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ یہ معاملہ صرف ایک مندر تک محدود نہیں تھا۔ ہندوستان کے مختلف حصوں سے سینکڑوں فرامین اور تاریخی دستاویزات سامنے آنے لگے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان سب میں ایک ہی نام بار بار نظر آ رہا تھا، اورنگزیب عالمگیر۔ یہ فرامین کسی ایک علاقے تک محدود نہیں تھے، یہ پورے ہندوستان میں بکھرے ہوئے تھے۔ مشرق میں آسام، مغرب میں گجرات، شمال میں وارانسی، مرکز میں اجین اور وسطی ہندوستان میں چترکوٹ۔ ہر جگہ ایک جیسی کہانی نظر آ رہی تھی۔ کسی مندر کو زمین دی گئی تھی، کسی پجاری کو مالی مدد دی گئی تھی، کسی مذہبی ادارے کو ریاستی تحفظ فراہم کیا گیا تھا۔ یہ دریافت حیران کن تھی کیونکہ یہ صرف چند الگ الگ واقعات نہیں لگ رہے تھے، یہ ایک پیٹرن بننے لگا تھا۔ اب یہاں ایک نیا سوال سامنے آیا کہ کیا یہ سب محض چند اتفاقی مثالیں تھیں یا پھر اس کے پیچھے مغل ریاست کی کوئی واضح پالیسی موجود تھی؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے اب ہمیں کچھ مخصوص فرامین کو قریب سے دیکھنا ہوگا، اور ان میں سب سے اہم مثال ملتی ہے بنارس کے جنگم باڑی مٹھ سے۔ تاریخ کے ان سینکڑوں بکھرے ہوئے کاغذات میں اگر کسی ایک فرمان نے تاریخ دانوں کو سب سے زیادہ حیران کیا ہے تو وہ ہے بنارس کا شاہی فرمان جو 1659 میں جاری ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب اورنگزیب ابھی تخت پر بیٹھا ہی تھا۔ مغل سلطنت ایک بڑی سیاسی ہلچل سے گزر رہی تھی اور ایک نئے بادشاہ کو اپنی حکومت کو مستحکم کرنا تھا۔ اس دوران دربار تک ایک شکایت پہنچتی ہے۔ شکایت یہ تھی کہ بنارس میں کچھ مقامی عناصر ہندو پجاریوں اور برہمنوں کو ہراساں کر رہے تھے۔ یہ وہ شہر تھا جو صدیوں سے ہندو مذہبی زندگی کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اگر یہاں بدامنی پیدا ہوتی تو اس کے اثرات دور تک جا سکتے تھے۔ اورنگزیب نے اس معاملے کو نظر انداز نہیں کیا۔ 1659 میں ایک باقاعدہ شاہی فرمان جاری کیا گیا۔ یہ فرمان مغل دربار کے ایک آفیسر ابو الحسن کے نام تھا۔ اس فرمان کا مرکزی پیغام واضح تھا، قدیم مندروں کو نہ گرایا جائے اور کوئی بھی شخص بنارس کے برہمنوں یا پجاریوں کو بلا وجہ تنگ نہ کرے تاکہ وہ اپنے مذہبی کام جاری رکھ سکیں اور سلطنت کے استحکام کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ یہ صرف ایک وقتی حکم نہیں تھا، اگلے چند برسوں میں اسی معاملے سے متعلق مزید احکامات بھی جاری ہوئے۔ 1667 میں جنگم باڑی مٹھ کی وہ زمینیں واپس دلوائی گئیں جو کچھ مقامی حکام نے ناجائز طریقے سے ضبط کر لی تھی۔ پھر 1674 میں ایک اور حکم جاری ہوا۔ اس میں اس مٹھ کو دی جانے والی مراعات کی دوبارہ تصدیق کی گئی۔ ان میں شامل تھا زمین کی واپسی، لگان اور محصولات کی معافی اور ریاستی سطح پر مکمل تحفظ۔ یہ واقعات ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ اورنگزیب کے دربار سے صرف فوجی احکامات ہی جاری نہیں ہوتے تھے بلکہ کئی بار وہ مذہبی اداروں کے تحفظ اور انتظامی معاملات میں بھی مداخلت کرتا تھا۔ لیکن یہ صرف بنارس تک محدود نہیں تھا۔ اسی دور میں مغل دربار کے ریکارڈ میں ایک اور دلچسپ چیپٹر سامنے آتا ہے۔ یہ چیپٹر تھا گجرات کے جین مندروں کی سرپرستی کا، اور اس کہانی کے مرکز میں ایک طاقتور جین تاجر کا نام آتا ہے، شانتی داس جھاویری کا۔
اگر بنارس کا فرمان اورنگزیب کی پالیسی کی ایک جھلک دکھاتا ہے تو گجرات کی کہانی اس تصویر کو اور واضح کر دیتی ہے، کیونکہ یہاں معاملہ صرف ایک مندر یا ایک مٹھ کا نہیں تھا، یہاں بات ہو رہی تھی جین مذہب کے سب سے مقدس مقامات میں سے چند کی۔ گجرات کے علاقے میں 3 ایسے پہاڑی مقامات ہیں جنہیں جین برادری صدیوں سے انتہائی مقدس سمجھتی ہے: شترنجے پالیتانا، گرنار اور ماؤنٹ آبو۔ یہ صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی، یہاں سینکڑوں مندر تھے، ہزاروں زائرین آتے تھے اور ان علاقوں کی زمین اور وسائل بھی بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ اسی دوران اس کہانی میں ایک اور انتہائی دلچسپ کردار کی انٹری ہوتی ہے۔ یہ تھا احمد آباد کا ایک انتہائی با اثر اور امیر جین باجت، شانتی داس جاویری۔ اس کا مغل دربار میں اتنا زبردست اثر و رسوخ تھا کہ دربار کے بڑے بڑے وزیر بھی اس کی بات مانتے تھے۔ 1660 میں اورنگزیب کے دربار سے ایک اہم شاہی فرمان جاری ہوا۔ اس کے تحت شترنجے، گرنار اور ماؤنٹ آبو کے علاقوں میں موجود زمین جین برادری کے اختیار میں دے دی گئی اور اس کے ساتھ کچھ اہم مراد بھی دی گئی۔ ان میں شامل تھا پہاڑی اراضی کا استعمال، جنگلات سے لکڑی لینے کی اجازت، جانوروں کے لیے چراگاہ اور ان علاقوں سے حاصل ہونے والے آمدنی کے حقوق۔ یہ مراعات صرف مذہبی احترام کا اظہار نہیں تھی، یہ ایک ریاستی سطح کا فیصلہ تھا جس کے ذریعے ایک پوری مذہبی برادری کو ان کے مقدس مقامات پر مکمل اختیار دیا گیا، اور یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ 1679 میں جین سادھوؤں اور زائرین کے لیے ایک اپاشرے یعنی آرام گاہ کی تعمیر کے لیے بھی خصوصی فنڈز لیے گئے۔ یہ ڈیٹیل ہمیں ایک بار پھر اسی سوال کی طرف لے جاتی ہے جو اس پوری تحقیق کے دوران بار بار سامنے آ رہا ہے۔ اگر اورنگزیب کی پالیسی صرف مذہبی سختی ہوتی تو کیا وہ جین مندروں کو زمین، وسائل اور مالی امداد دیتا؟ اور جب ہم اس سوال کو مزید آگے بڑھاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرپرستی صرف جین مندروں تک بھی محدود نہیں تھی، کیونکہ اسی دور میں کچھ بڑے ہندو مندروں کو بھی ریاستی گرانٹس اور جاگیریں دی جا رہی تھی۔ ان میں سے چند مثالیں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے سامنے آتی ہیں۔ ان میں ایک نمایاں مثال ملتی ہے مدھیہ پردیش کے شہر اجین سے۔ یہاں واقع ہے مہاکالیشور مندر۔ یہ ہندو مت کے 12 مقدس جیوتر لنگوں میں شمار ہوتا ہے اور صدیوں سے ایک اہم مذہبی مرکز رہا ہے۔ تحقیقی ریکارڈ میں اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ اس مندر کے پجاریوں اور انتظامیہ کو مغل دور میں مالی امداد اور زمین دی گئی تھی تاکہ مندر کے روزمرہ کے اخراجات اور مذہبی رسومات جاری رہ سکیں۔ اسی طرح ایک اور اہم مثال مدھیہ پردیش کے علاقے چترکوٹ سے ملتی ہے۔ یہاں واقع بالاجی مندر کو 1691 کے قریب ایک بڑی جاگیر عطا کی گئی۔ اس جاگیر میں 8 دیہات شامل تھے۔ یہ زمین مندر کے مہنت بالک داس نروانی کو دی گئی تھی تاکہ مندر کے اخراجات اور انتظامی امور بغیر رکاوٹ کے چل سکیں۔ اب ذرا مغل سلطنت کے بالکل دوسرے سرے کی طرف چلتے ہیں، مشرق میں آسام۔ یہاں دریائے برہم پترا کے درمیان ایک جزیرے پر ایک قدیم شیو مندر موجود ہے، اومانند مندر۔ اورنگزیب کے دور میں اس مندر کے ایک پجاری سدامن براہمن کو دربار کی طرف سے نقد گرانٹ دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ قابل کاشت زمین بھی الاٹ کی گئی تاکہ مندر کی دیکھ بھال اور مذہبی سرگرمیاں جاری رہ سکیں۔ اگر ہم ان مثالوں کو ایک نقشے پر رکھ کر دیکھیں تو ایک دلچسپ تصویر سامنے آتی ہے۔ اجین، چترکوٹ، آسام، یہ سب علاقے مغل سلطنت کے مختلف حصوں میں واقع تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سرپرستی کسی ایک مقامی فیصلے کا نتیجہ نہیں تھی، یہ ایک وسیع جغرافیائی دائرے میں نظر آ رہی تھی۔ اور یہاں پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ریاستی گرانٹس اور جاگیریں ہندوستان کے مختلف حصوں میں دی جا رہی تھی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مغل انتظامیہ کے اندر ایسی سرپرستی کا ایک باقاعدہ نظام موجود تھا؟ اس سوال کا جواب ہمیں مغل ریاست کے ایک اہم انتظامی اصول میں ملتا ہے۔ مغل دربار میں ایک باقاعدہ نظام موجود تھا جسے مدد معاش کہا جاتا ہے۔
آسان الفاظ میں یہ ریاست کی طرف سے مذہبی اداروں کو ملنے والی سرکاری فنڈنگ اور ٹیکس فری زمینیں تھیں۔ اس میں مساجد بھی شامل ہوتی تھیں، مدرسے بھی، صوفی خانقاہیں بھی، اور کئی مواقع پر ہندو مندروں اور مذہبی شخصیات کو بھی اسی نظام کے تحت زمینیں اور مراعات دی جاتی تھی۔ یعنی یہ صرف کسی ایک مذہب کے لیے مخصوص پالیسی نہیں تھی، بلکہ سلطنت کے اندر مختلف مذہبی مراکز کو چلانے کا ایک انتظامی طریقہ تھا۔ اور جب ہم اس اصول کی عملی مثالیں دیکھتے ہیں تو ایک اہم مثال ہمیں ملتی ہے متھرا اور برنداون میں۔ متھرا اور برنداون یہ وہ علاقے ہیں جہاں ہندو روایات کے مطابق بھگوان کرشن کی زندگی کی سب سے اہم کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ صدیوں سے یہ علاقے ہندو عقیدت کے بڑے مرکز رہے۔ یہاں مندر ہے، آشرم ہے، اور بڑی تعداد میں پجاری اور گوسوامی رہتے تھے۔ مغل دور میں بھی یہ مذہبی سرگرمیاں جاری تھیں۔ اورنگزیب کے دور کے ریکارڈ میں ایک اہم حوالہ ملتا ہے، مدن موہن مندر کا فرمان سن 1659۔ اس فرمان کا پس منظر بھی دلچسپ ہے۔ مندر کے پجاریوں نے دربار میں شکایت کی کہ ان کی گائیں اور مویشی صدیوں سے کچھ قریبی دیہاتوں میں چرتے آئے ہیں، مگر اب مقامی حکام ان سے چراگاہ کے بدلے ٹیکس وصول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ معاملہ دربار تک پہنچا۔ اورنگزیب نے اس پر حکم جاری کیا۔ فرمان میں کہا گیا کہ پرانی روایات کو ویسے ہی چلنے دیا جائے، مندر کی گائیوں کو ان دیہاتوں میں بلا ٹیکس چراگاہ دی جائے، اور کوئی مقامی اہلکار اس پر پابندی نہ لگائے۔ بظاہر یہ ایک معمولی سا واقعہ لگتا ہے، لیکن ذرا سوچیے، یہ وہی اورنگزیب ہے جسے آج گائے ذبح کرنے اور ہندوؤں پر ظلم کرنے کا تانا دیا جاتا ہے، مگر مغل دربار کا اصل ریکارڈ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ وہ تو مندر کی گائیوں کے چرنے پر لگنے والا ٹیکس بھی معاف کر رہا تھا۔ اسی علاقے میں ایک اور واقعہ بھی سامنے آتا ہے۔ ایک شخص تھا کرشن چرنگ۔ اس کی زمین پر ایک مقامی مغل اہلکار غلام نبی نے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ معاملہ بھی دربار تک پہنچا۔ تحقیق کے بعد اورنگزیب نے حکم دیا کہ زمین اصل مالک کو واپس کی جائے، اور یوں وہ زمین کرشن چرن کو واپس مل گئی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں جدید مورخین نے اس پوری کہانی کو دوبارہ جانچنا شروع کیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر واقعی اورنگزیب کی پالیسی صرف مذہبی تعصب ہوتی تو کیا یہ سب کچھ ممکن تھا؟ جب جدید دور کے مورخین نے مغل دور کی اصل دستاویزات اور ریکارڈ کا از سر نو مطالعہ شروع کیا تو انہیں احساس ہوا کہ اس پوری بحث میں ایک بڑا مسئلہ موجود ہے۔ یہ مسئلہ تھا اعداد و شمار کا۔ کئی دہائیوں سے ایک دعویٰ بار بار دہرایا جاتا رہا تھا، وہ یہ کہ مسلم حکمرانوں نے ہندوستان میں 60,000 سے زیادہ مندر تباہ کیے۔ یہ دعویٰ سننے میں بہت بڑا لگتا ہے، مگر جب اس کی تاریخی تحقیق کی گئی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا اس کے پیچھے واقعی ٹھوس شواہد موجود ہیں؟ اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایک امریکن مورخ رچرڈ ایم ایٹن نے ایک تفصیلی تحقیق کی۔ ان کی معروف کتاب ہے ٹیمپل ڈسٹرکشن اینڈ مسلم اسٹیٹس ان میڈیول انڈیا۔ ایٹن نے ان تمام ہوائی دعووں کو سائیڈ پر رکھا اور سیدھا اس دور کے اصلی ریکارڈز اور کاغذات کو کھنگالنا شروع کیا۔ ان کی تحقیق کا نتیجہ حیران کن تھا۔ 1192 سے 1760 تک، یعنی تقریباً 600 سالوں میں مندر تباہ کیے جانے کے صرف اور صرف 80 مصدقہ واقعات ملتے ہیں۔ جی ہاں، 60,000 نہیں، صرف 80۔ مگر ایٹن کی تحقیق کا سب سے اہم نقطہ صرف یہ تعداد نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے موجود سیاسی منطق بھی تھی۔ ایٹن کے مطابق قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں مندر صرف عبادت کی جگہ نہیں ہوتے تھے، اکثر وہ سیاسی طاقت کے مراکز بھی ہوتے تھے۔ وہاں خزانے جمع ہوتے تھے، وہاں مقامی حکمرانوں کی سرپرستی ہوتی تھی، اور کئی مرتبہ بغاوت کرنے والی طاقتیں بھی انہی مقامات کے گرد جمع ہو جاتی تھی۔ اسی لیے جب کسی علاقے میں بغاوت ہوتی تو اس کے سیاسی مرکز کو نشانہ بنایا جاتا، کبھی قلعہ گرایا جاتا اور کبھی مندر۔ یعنی مندر کو نشانہ بنانا ہمیشہ مذہبی جنون کا نتیجہ نہیں ہوتا تھا، کئی بار یہ ریاستی طاقت کا ایک سیاسی پیغام ہوتا تھا۔ یہ نقطہ ہمیں ایک اہم بات سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ اگر کچھ مندروں کو بغاوت کے دوران نشانہ بنایا گیا
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری سلطنت میں مندروں کے خلاف کوئی عمومی پالیسی موجود تھی، اور یہی بات ہمیں اورنگزیب کے دور کے ایک اور پہلو کی طرف لے جاتی ہے، وہ پہلو جس پر اکثر گفتگو کم ہوتی ہے۔ یہ ہے مغل دربار کے اندر ہندو امراء اور منصب داروں کی تعداد۔ اور جب ہم اس پہلو کو دیکھتے ہیں تو ایک اور حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ ذرا مغل سلطنت کے اندرونی پاور سٹرکچر پر نظر ڈالتے ہیں۔ آخر اورنگزیب کی حکومت کا نظام چلا کون رہا تھا؟ اس سوال کا جواب ہمیں ایک تاریخی تحقیق میں ملتا ہے۔ یہ تحقیق کی تھی مورک ایم اطہر علی نے۔ ان کی معروف کتاب ہے مغل نوبیلٹی انڈر اورنگزیب۔ اس کتاب میں انہوں نے مغل دربار کے منصبداروں اور اشرافیہ کی مکمل فہرستوں کا مطالعہ کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سلطنت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، فوج کے جرنیل، صوبوں کے گورنرز اور دربار کے بڑے امراء۔ جب ان کے مذہبی پس منظر کا تجزیہ کیا گیا تو ایک دلچسپ حقیقت سامنے آئی۔ مغل تاریخ میں ہندو منصبداروں کا تناسب ہر دور میں مختلف رہا۔ اکبر کے دور میں یہ تعداد تقریباً 22.5% تھی۔ شاہجہان کے دور میں یہ بڑھ کر تقریباً 24.5% ہو گئی۔ لیکن جب ہم اورنگزیب کے دور کو دیکھتے ہیں تو یہ تناسب مزید بڑھ جاتا ہے۔ اورنگزیب کے زمانے میں مغل دربار میں ہندو امراء اور منصبداروں کی تعداد تقریباً 31.6% تک پہنچ گئی تھی۔ یعنی مغل سلطنت کی پوری تاریخ میں سب سے زیادہ ہندو امراء کسی اور کے نہیں بلکہ اورنگزیب کے دربار میں موجود تھے۔ لیکن بات صرف اعلیٰ عہدوں تک محدود نہیں تھی۔ سیاست اور طاقت کے اس کھیل میں اورنگزیب نے بالکل وہی سفارتی چال چلی جو اکبر کے دور سے چلتی آ رہی تھی، یعنی راجپوتوں اور ہندو شاہی خاندانوں کے ساتھ رشتہ داریاں۔ یہ تاریخ کا وہ حیران کن پہلو ہے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اورنگزیب نے اپنے ایک یا دو نہیں بلکہ تقریباً سبھی بیٹوں کی شادیاں ہندو راجکماریوں سے کی۔ سب سے بڑے بیٹے محمد سلطان کو ہی دیکھ لیں۔ اس کی شادی کشتواڑ کے ہندو راجا کی بیٹی بائی بھوت دیوی سے ہوئی۔ پھر وہ بیٹا جو اورنگزیب کے بعد تخت پر بیٹھا یعنی شہزادہ معظم، اس کی بیوی بھی کشن گڑھ کے مہاراجا کی بیٹی امرتا بائی تھی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ شہزادہ عالم شاہ کی تو 2 شادیاں جے پور اور بیکانیر کے ہندو شاہی خاندانوں میں ہوئی۔ شہزادہ اکبر کا رشتہ کشن گڑھ کے راجے کی بیٹی سے طے پایا۔ یہاں تک کہ سب سے چھوٹے بیٹے کام بخش کی دلہن بھی منوہر پور کی ہندو راجکماری کلیان کماری تھی۔ یہ حقیقت ایک اور اہم سوال کھڑا کرتی ہے۔ اگر اورنگزیب واقعی ہندوؤں کو نظام سے نکالنا چاہتا تھا یا انہیں ریاستی طاقت سے دور رکھنا چاہتا تھا تو کیا اس کے دربار میں اتنی بڑی تعداد میں ہندو امراء اور اعلیٰ عہدیدار موجود ہوتے؟ کیا وہ 1-2 نہیں بلکہ اپنے تمام جانشین بیٹوں کی شادیاں طاقتور ہندو راجکماریوں سے کرتا؟ یا پھر حقیقت یہ ہے کہ ایک بڑی سلطنت کو چلانے کے لیے بادشاہ کو مذہب سے زیادہ سیاسی توازن کو دیکھنا پڑتا ہے؟ اور یہی سوال ہمیں اس پوری کہانی کے آخری مرحلے تک لے گئے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اورنگزیب نے بعض مندروں کو گرانے کا حکم دیا تھا تو پھر اسی بادشاہ کے فرامین میں مندروں کو زمینیں اور گرانٹس کیوں ملتی ہیں؟ اگر وہ واقعی مذہبی سختی پر یقین رکھتا تھا تو پھر اس کے دربار میں ہندو امراء کی سب سے بڑی تعداد کیوں موجود تھی؟ اپنے تمام بیٹوں کی شادیاں کیوں ہندو گھرانوں میں کی؟ یہ تضاد بظاہر عجیب لگتا ہے، مگر جب ہم اس دور کی سیاست کو سمجھتے ہیں تو اس کا جواب آہستہ آہستہ واضح ہونے لگتا ہے۔ قرون وسطیٰ کی سلطنتوں میں مندر صرف عبادت کی جگہ نہیں ہوتے تھے، اکثر وہ مقامی طاقت کا مرکز بھی ہوتے تھے۔ وہاں خزانے ہوتے تھے، وہاں مقامی حکمرانوں کی سرپرستی ہوتی تھی اور کئی مرتبہ بغاوتیں بھی انہی مراکز کے گرد جمع ہوتی تھی۔ اسی لیے جب کسی علاقے میں بغاوت ہوتی تو سلطنت صرف باغیوں کو ہی نشانہ نہیں بناتی تھی، وہ ان مراکز کو بھی ختم کرتی تھی جہاں سے اس بغاوت کو طاقت مل رہی ہوتی تھی۔ کبھی یہ مرکز قلعہ ہوتا تھا اور کبھی مندر۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر کوئی مندر دشمن تھا، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ زیادہ تر مندروں کو ریاستی تحفظ حاصل تھا اور صرف وہی مقامات نشانہ بنتے تھے
جو کسی سیاسی بغاوت کا حصہ بن جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اورنگزیب کے دور میں دو مختلف تصویریں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف بغاوت کے دوران کچھ مندروں کی تباہی، اور دوسری طرف دوسرے علاقوں میں مندروں کو جاگیریں اور سرکاری سرپرستی۔ یہ تضاد دراصل ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اورنگزیب کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسے صرف ایک مذہبی کردار کے طور پر نہیں دیکھنا ہوگا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا، ایک ایسی سلطنت جو مختلف مذاہب، قوموں اور علاقوں پر مشتمل تھی۔ ایسی سلطنت کو چلانے کے لیے صرف عقیدہ کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے طاقت بھی چاہیے ہوتی ہے، سیاست بھی، اور کبھی کبھی سخت فیصلے بھی۔ اسی لیے شاید اورنگزیب کو صرف ایک ہی رنگ میں دیکھنا درست نہیں۔ وہ نامکمل ہیرو تھا اور نامکمل ولن۔ وہ ایک ایسا حکمران تھا جو اپنے دور کی سخت سیاست میں ایک بڑی سلطنت کو چلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی کہانی آج بھی اتنی بحث اور اختلافات کا موضوع بنی ہوئی ہے۔